1.5 करोड़ रुपए की रकम, किस तरह से आपके साथ ये स्कैम हुआ, ये फ्रॉड हुआ? मेरे ससुराल वालों ने जो भी किया मुझे नहीं पता या मेरे खामद को नहीं पता। तो ये लगभग 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ के दरमियान की रकम बनती है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किस दौरानिए में ये सारा वाक़या हुआ? मेरी गैर मौजूदगी में मेरे चाचा जान सईद कबीर हुसैन शाह और दीगर ने मेरा घर 2 नंबर तरीके से बेच दिया है। बड़ा बेइज्जत किया गया, मेरी वालदा को, मेरे वालिद को भी इन्होंने बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया। 8-8 बजे से लेकर 3-3 बजे वहाँ तक बिठाया जाता है हमें। एएसपी शेरबानो के पास पेश होने के बाद आपकी एफआईआर दर्ज हो जाती जी है। FIR। फिर क्या होता है? वक्त न्यूज़ में खुशामदीद, मैं हूँ तैयब सुलैही। नाज़रीन, थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद में एक अनोखी फ्रॉड की वारदात हुई है। एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी की अपनी ही फैमिली ने उसके साथ 1.5 करोड़ रुपए का घपला किया है। फ्रॉड करने के बाद जो है वो रफू चक्कर हो गए हैं। हमारे साथ उस ओवरसीज़ पाकिस्तानी की फैमिली में से उनकी अहलिया मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मैडम, ये सारा मामला क्या है? 1.5 करोड़ रुपए की रकम, किस तरह से आपके साथ ये स्कैम हुआ, ये फ्रॉड हुआ? जी, मैं अपने हस्बैंड के पास थी 2022 से लेके 2024-25 तक। तो उसके दौरान मैं बीच में आई भी थी अपने घर पे। तो मेरे ससुराल वालों ने जो भी किया मुझे नहीं पता या मेरे खामद को नहीं पता। हमारी इजाज़त के बगैर ये सब कुछ उन्होंने किया है। मकान बेचा या उन्होंने मेरा जेवर उठाया, मेरा सामान उठाया। हमारी इसमें कोई रजामंदी नहीं थी। इन्होंने सब जो कुछ भी किया ये फ्रॉड है। तो ये पस मंज़र थोड़ा सा बता दें कि आपकी शादी कब हुई और शादी के बाद ये सारा जो आप कह रही हैं, जो आपने एफआईआर करवाई है, जिसमें ये लगभग 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ के दरमियान की रकम बनती है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किस दौरानिए में ये सारा जो है वाक़या हुआ? जी, मेरी शादी 2020 के 24 जून में हुई थी। तो मेरे मियाँ साहब 8 माह मेरे पास रहे थे। उसके बाद 2021 के शुरू में मेरे मियाँ साहब कतर चले गए थे। ठीक है। उस दौरान से लेके अब तक 2025 आगे मेरे मियाँ उधर ही हैं, कतर में वो काम कर रहे हैं। तो आप इधर पाकिस्तान थी? पहले मैं पाकिस्तान थी, तो 1.5 साल के बाद मैं भी अपने खामद के पास चली गई। कतर चले गई आप? जी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? फिर मैं जाती हूँ तो 9 माह के बाद वापस आती हूँ। मेरा कोई फैमिली काम था तो उसके सिलसिले में मुझे पाकिस्तान आना पड़ा। तो वो कागज़ वगैरह लेने के लिए मैं अपने घर पे गई हूँ अपनी वालदा के साथ, अपने ससुराल। तो मेरा छोटा तेवर जो है वो मुझे धमकियाँ देता है मारने की, कि जी तुम इधर आओगे तो मैं तुम्हें मार दूँगा। वो उसने मुझे एक दिन भी, 3 माह मैं पाकिस्तान रही हूँ, उसने मुझे एक दिन भी अपने घर पर नहीं रहने दिया। तो उस 3 माह के बाद मैं वापस कतर चली जाती हूँ। जब मैं 2.5 साल के बाद अब वापस आई हूँ अपने मुल्क। तो अच्छा, जब उन 9 माह के बाद आप आई और आप अपने घर गई, तो वहाँ क्या मंजर था और क्या आपकी घर वाले घर पे ही थे? आपने बताया देवर ने क्यों धमकियाँ दी? क्या आपका उनके साथ तनाज़ा था? मेरा कोई तनाज़ा नहीं था। उन्होंने अपनी रजामंदी से मेरे खावंद के पास मुझे भेजा था और मेरे खावंद ने भी अपनी रजामंदी से मुझे वहाँ पे बुलाया था। ठीक है। बस वो जब से मेरी शादी हुई थी तो वो उनके थोड़े पैसे आने जाने बंद हो गए थे। पहले वो मेरी शादी से पहले मेरे खावंद उनको देते थे कोई 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख उनको देते थे हर माह। तो उसके बाद जो है ना, उन्होंने जब बोला कि तुम अपनी बीवी अपने पास बुला लो, तो फिर उनके पैसे भी थोड़े बंद हो गए थे। तो उन्होंने बोला था कि हमारी अपनी पेंशनें आती हैं तो हम उस पर गुजारा कर लेंगे। ठीक है। तो उस दौरान मेरा देवर बाहर होता है, तो जैसे ही मैं कतर चली जाती हूँ तो वो भी आ जाता है इधर पाकिस्तान। तो उसके बाद वो भी कतर जाता है। तो उसके बाद वो देखता है कि जी मेरी भाभी और मेरा भाई अब कतर सेटल हो गए हैं। तो वो सारा कुछ वहाँ से कर आके वहाँ पर भी वो मेरे खामद को कोई 35,000 रियाल का वहाँ पर भी चूना लगा के आया। 35,000 रियाल का? जी, वहाँ पर कंपनी में फ्रॉड करके आया। उसकी भी सारी रिसीट मेरे पास हैं। आपके शोहर के साथ आपके देवर ने फ्रॉड किया, तो वो यकीनी तौर पे दोनों भाई थे, तो आपके शोहर ने उन्हें मतलब इस पर पूछा नहीं या क्या मामला हुआ? वो उनको भी नहीं बता के आया वहाँ पर। उसने फ़्लाइट करवाई और वो पाकिस्तान चला गया। ठीक है। जब वो मेरे हस्बैंड उसको कॉल करते उसका नंबर आगे से ब्लैक लिस्ट था। मेरे ससुर का भी, मेरी सास का भी और मेरे देवर का भी। इन्होंने हमसे कोई रब्ता नहीं किया, ना ये हमारे साथ राब्ते में थे। तो उस दौरान मेरे खावंद ने कॉल भी इन लोगों को की है, लेकिन उनका नंबर, मेरे खावंद का नंबर ब्लैक लिस्ट पे लगा हुआ था। ठीक है। जब मेरे खावंद थोड़ा परेशान होते हैं, उस दौरान हम दोनों मियाँ भी वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो हमें उधर से ही थोड़ा उनके मेरे ससुर की बहन का बेटा हमें इतला देता है कि जी आप लोगों का तो मकान बेच दिया है, जो तुम्हारा चाचा ससुर है, उन्होंने वहाँ से तुम्हारा मकान बेच दिया, तुम्हारी बीवी का जेवर ले लिया, घर बेच दिया, उन्होंने तुम्हारे साथ फ्रॉड करके रातों रात वहाँ से निकल गए हैं। ठीक है। तो उस दौरान जब मेरे खावंद कहते हैं कि तुम वहाँ जाके पता करो कि वहाँ पे क्या मामला है। जब मेरी फ़्लाइट होती है उससे अगले दिन मैं अपनी वालदा के साथ अपने ससुराल जाती हूँ। तो मेरे मोहल्लेदार कहते हैं कि जी आप लोगों का तो ना घर है ना यहाँ पर आपका सामान है, यहाँ पर तो नए किराएदार शिफ्ट हो गए हैं। अच्छा, तो आपका जो घर है वहाँ पर आपके पीछे से नए किराएदार आ गए और जो असल आप
اس میں آپ کے شوہر کے نام تھا وہ گھر؟ جی جی، آدھا میرے خاوند کے نام تھا، آدھا میرے دیور کے نام تھا. ٹھیک ہے. تو وہ آپ کے دیور اور آپ کے سسرال والوں نے وہ آپ کے شوہر کا حصہ کیسے بیچ دیا؟ یہ ہمیں نہیں پتہ انہوں نے کس طرح کیا، 2 نمبری کی ہے انہوں نے. جب 2 نمبری کر کے سارا کچھ راتوں رات کر کے چلے گئے ہیں، نمبر بلیک لسٹ پہ کر دی ہیں. اس کے علاوہ یہ کتنی جگہ تھی آپ کا گھر جو تھا؟ میرا 5 مرلے کا مکان تھا. ٹھیک ہے. 2.5 مرلے میرے خاوند کے نام تھی، 2.5 مرلے میرے دیور کے نام تھی. ٹھیک ہے. وہ آپ 5 مرلے کا گھر بیچ کر جی، وہاں پہلے سے غائب ہو میرے گئے؟ سسر نے مکان اپنے نام کیا، پھر انہوں نے مکان اپنے چھوٹے بیٹے کے نام ڈائریکٹ کر دیا. مطلب آپ کے شوہر کا حصہ بھی لے کے جی جی آپ کے دیور کو دے دیا؟ ہاں جی ہاں جی. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ تو اس کے بعد میں نے اپنے محلے والوں سے پوچھا تو انہوں نے بولا کہ یہاں پر آپ کے نہ کوئی سسرال والے ہیں، نہ آپ کا سامان ہے. بلکہ میں جس نے مکان خریدا میں نے اس سے بھی سارا پوچھا تو انہوں نے بولا کہ جی آپ کے سسرال والے یہ پراپرٹی بیچ کے چلے گئے ہیں. اچھا. جب ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ ہمارا نمبر نہیں اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر میں نے کوئی 1.5 ماہ کے بعد پولیس میں تھانے گئی ہوں پہلے، تو پولیس والوں نے میری کوئی بات نہیں سنی. انہوں نے مجھے چکر لگا کے انہوں نے مجھے رات 3 بجے وہاں بٹھایا. تھانہ فیکٹری ایریا میں؟ جی جی. وہاں پر انہوں نے کسی نے بھی بات نہیں سنی. پھر میڈم ہیں انہوں نے ہماری بات سنی ہے، ASI میڈم ہے. اچھا. یہ تھانہ فیکٹری ایریا میں آپ کتنی دیر تک جاتی رہیں؟ میں وہاں پر 1.5 ماہ جاتی رہی ہوں وہاں آپ پر. اپنا مقدمہ درج کروانے کے ہاں لیے؟ جی. اچھا. اس میں آپ مجھے بتاتے ہیں کہ آپ کا گھر کے علاوہ کیا کیا چیزیں تھیں جو؟ میرا گھر کے علاوہ میرا جہیز تھا پورا، میرا زیور تھا، کچھ میری نقدی تھی 2.5 لاکھ روپیہ. 2.5 لاکھ روپے نقدی. زیور کتنا تھا؟ میرا 10 تولے زیور تھا. 10 تولے زیور، جی 2.5 لاکھ روپے نقدی. آپ جی کا جو جہیز ہے، اور فرنیچر وغیرہ؟ جہیز بھی ایسے ہی تھا جیسے سارا نیو ہے، میں نے استعمال ہی نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے. وہ سارا سامان اور گھر سمیت وہ سب کچھ بیچ کے چلے گئے ہیں. یہ ٹوٹل جو اماؤنٹ بن رہی ہے تقریباً 1.25 کروڑ سے 1.5 کروڑ کے درمیان جی بن جی رہی ہے ساری چیزوں. جی جی بن رہی ہے. ٹھیک ہے. وہ لے کر چلے گئے. جی جی. اس کے بعد آپ نے تھانے جا کر درخواست دی؟ جی جی. میڈم شیربانو نے ہماری FIR کٹوائی ہے. اوکے. تو جب FIR کٹوائی ہے تو وہ 2-3 دن کر کے وہاں ملزمان آتے رہے ہیں. تو وہاں پر انہوں نے بات کی ہے، وہ پولیس والے زیادہ ان کی بات سنتے رہے ہیں. انہوں نے ہمیں کوئی اہمیت ہی نہیں دی ہے. بلکہ دوسری پارٹی کے ساتھ ان کے کوئی تعلقات تھے کیا؟ مجھے نہیں پتا. بلکہ مجھے بھی وہاں پر بڑا بے عزت کیا گیا، میری والدہ کو، میرے والد کو بھی انہوں نے بہت زیادہ بے عزت کیا. پولیس کا رویہ آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا؟ بہت گندا رویہ تھا ان کے ساتھ ہمارا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے ہمارے ساتھ اس طرح رویہ اختیار کیا جیسے ہم یہاں پر رہتے ہی نہیں ہیں، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ان لوگوں کی وہ بات ایسے سن رہے تھے، سارا قصور ان کا، سارا کچھ انہوں نے کیا، لیکن ان کی وہ سب باتیں سن رہے تھے میری والدہ کی. پھر آپ ASP شہربانو نقوی کے پاس گئے؟ جی جی. پھر کیا ہوا؟ انہوں نے وہاں سے 2 دن بندے کو انویسٹیگیشن وہاں سے کروائی ہمارے محلے میں سے. سارے محلے والوں نے میرے حق میں گواہی دی کہ یہ یہاں پر رہتی تھی، بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتی تھی، بچوں کو قرآن بھی پڑھاتی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پر اس کا سسرال تھا، یہ اپنے خاوند کے پاس گئی ہے، ہمیں نہیں پتہ ان کا کیا مسئلہ بنا ہے. تو انہوں نے میرے ہسبینڈ کے ساتھ بھی ساری بات وغیرہ کی. میرے ہسبینڈ نے بولا ہمارا کوئی معاملہ نہیں تھا ان کے ساتھ. اچھا. اس سارے معاملے پہ آپ کے ہسبینڈ کہاں پہ ہیں، ان کا کیا موقف ہے؟ میرے ہسبینڈ قطر میں ہیں. ٹھیک ہے. ان کا اس پر کیا کہنا ہے؟ آپ کی ان سے بات ہوئی؟ آپ نے بتایا نہیں کہ میں ادھر آئی ہوں تو یہاں تو منظر ہی جب بالکل 1.5 ماہ کے بعد کوئی بات وغیرہ نہیں ہماری کوئی مان رہا تھا تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں چھوڑ دو، یہاں پر کسی کی نہیں سنی جاتی ہے، تو لہٰذا تم واپس آ جاؤ. ٹھیک ہے. جب اگر ہمیں ملنا ہوگا تو مل جائے گا، نہیں ملے گا تو رہنے دو. اچھا. تو لیکن میں نے کہا نہیں، میں ہمت نہیں ہاروں گی، میں اپنا سامان بھی لوں گی، اپنے گھر کا حصہ بھی لوں گی ان لوگوں سے. ٹھیک ہے. آپ کی ASP شہربانو کے پاس پیش ہونے کے بعد آپ کی FIR درج ہو جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ہمیں تھانہ سیکٹری ایریا میں بلایا جاتا ہے. وہاں پہ ہمیں 8 بجے سے لے کے 3 بجے وہاں تک بٹھایا جاتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. تو آپ ویٹ کریں، بس ویٹ کر کے ہم رات 3 بجے وہاں بیٹھ کے پھر گھر جاتے رہے. تو ان سے آپ کا سامنا نہیں ہوا سارے دوران؟ ان کو نہیں سامنا بلایا گیا ہوتا رہا لیکن وہ بہت جھوٹ بولتے رہے ہیں. تو ان کے خلاف FIR ہے، وہ ان کو گرفتار نہیں کیا پولیس نے؟ کوئی انہوں نے بندے کو نہیں گرفتار کیا. ضمانت پہ ہے وہ؟ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا، یہ بھی نہیں پتا. صرف ایک زین نصیب کو انہوں نے گرفتار کیا تھا، وہ بھی ان کا ایسے تھا جیسے وہاں پر کوئی کتنا بڑا مہمان ہے. ٹھیک ہے. جو زین آپ کا دیور ہے؟ جی جی میرا دیور ہے. ٹھیک ہے. جو مرکزی ملزم ہے. جی جی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد میں نے اپنی والدہ سے بولا میں نے اس تھانے جانا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہ انہوں نے بہت زیادہ بدتمیزی کی ہے. تو اب تک آپ کو پولیس کی جانب سے کوئی رسپانس نہیں آیا؟ ہمیں کوئی رسپانس نہیں آیا. بس ہمیں یہ بلایا جاتا ہے کہ جی آپ آئیں، ہم آپ کا سامان دلواتے ہیں. نہ وہ زیور کی طرف آتے ہیں، نہ وہ مکان کی طرف آتے ہیں، نہ وہ زیور. وہ آپ کے ساتھ بارگیننگ کر رہے ہیں کہ آپ کو سامان دے دیتے ہیں، باقی چیزیں میں چھوڑ دیں. جی. بلکہ میرے خاوند کے جو کزن ہیں آصف شاہ اور عامر شاہ، وہ انہیں تھریٹ کرنے لگے ہیں کہ جی اگر تم نے ایک FIR کٹوائی ہے، ہمیں وہ بھی کٹوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا. ہم تمہیں اور تمہاری بیوی کو قتل کروائیں گے اور تمہارے سسرال والوں کا بھی یہی حشر کروائیں گے. قتل کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں؟ قتل کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو اس لیے میں پریشان ہو کے میں نے بس یہی سوچا کہ میں میڈیا کے سامنے آؤں تاکہ ہمیں تھوڑا انصاف دیا جائے. مریم نواز سے تھوڑا یہی. مریم نواز صاحب آپ کو دیکھ رہی ہیں
اعلیٰ حکام دیکھ رہے ہیں, کیا اپیل کریں گے ان سے؟ میری بس یہی اپیل ہے کہ میں ایک تو اوورسیز ہوں اور میرے ہسبینڈ وہاں پہ اتنا دیر ہو گئے ہیں کام کر رہے ہیں, میں بھی وہاں کام کر رہی تھی تو اپنا کام چھوڑ کے یہاں پر آئی ہوں اپنا انصاف لینے, تاکہ ہمیں ہمارے ملک میں تو کم از کم انصاف ملے نا. نہ یہاں پولیس کوآپریٹ کرتی ہے نہ کوئی دوسرا بندہ کوآپریٹ کرتا. جہاں پر جاؤ وہاں پر کہتے ہیں کہ جی پیسے لگائیں گے تو کام ہوگا, پیسوں کے علاوہ کوئی کام نہیں ہو رہا. آپ سے رشوت طلب کی جا رہی ہے کیا؟ بس یہی بات ہوتی ہے, اگر پیسے نہ دیے جائیں تو کام روک لیتے ہیں. صحیح. ناظرین, آپ نے گفتگو ملاحظہ کی, یہ سارا معاملہ ان کی اعلیٰ حکام سے انہوں نے اپیل بھی کی کہ انہیں جو ہے انصاف فراہم کیا جائے. ہماری بھی مریم نواز صاحبہ سے اور آئی جی پنجاب صاحب سے یہی اپیل ہے کہ ان کو جو ہے وہ جلد از جلد جو ہے وہ انصاف فراہم کیا جائے اور جو ان کے ملزمان ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.